بسم اللہ۔ پروفٹ ایوب علیہ السلام کی سیریز کا سیکنڈ پارٹ۔ ابلیس پھر اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، ایوب کی دولت چلی گئی، اس کے بچے بھی مر گئے، لیکن وہ اپنے جسم میں ابھی بھی تندرست ہے، صحیح سلامت ہے۔ جب تک کہ وہ اپنی اس صحیح صحت کا فائدہ اٹھاتا رہے گا تب تک وہ آپ کی عبادت کرتا رہے گا، اس امید میں کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی دولت اور بچے دوبارہ واپس حاصل کر سکے۔ مجھے آپ بس اس کے جسم کے اوپر اختیار دے دیجیے تاکہ میں اسے کمزور کر دوں۔ وہ ضرور آپ کی عبادت سے اپنے آپ کو دور کرے گا اور پھر ایک گنہگار بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایوب ایک عابد ہے اپنے رب کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس تیسری درخواست کو بھی منظوری دے دی، لیکن ایک شرط لگائی کہ میں تمہیں اس کے جسم پہ اختیار تو دیتا ہوں پر اس کی روح پر نہیں، نہ ہی اس کی عقل اور اس کے دل پر، کیونکہ ان جگہوں پہ علم بستا ہے، میرا علم اور میرے دین کا علم۔ اب جب ابلیس کو ایک نیا اختیار مل گیا تو پھر اس نے ایوب علیہ السلام کے جسم سے بدلہ لینا شروع کر دیا اور اس نے ان کے جسم میں بیماریاں ڈال دیں، جس کی وجہ سے ایوب علیہ السلام بہت زیادہ دبلے پتلے ہو گئے اور انہیں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ لیکن ان تمام مصیبتوں کے بیچ میں ایوب علیہ السلام کا ایمان بہت مضبوط رہا۔ وہ بڑے صبر کے ساتھ تمام مشکلات کو سہتے رہے بنا کسی شکایت کے۔ اللہ کے جو نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی کسی دوسرے کی طرف پلٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی رحمت پہ امید نہیں کھوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے رشتہ دار اور ان کے دوستوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا، لیکن صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی جو ان کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اس مشکل گھڑی میں اس نے ان کا پورا خیال رکھا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ اس درمیان وہ ان کی دوست بن کے رہی اور ان کو سکون پہنچاتی رہی۔ ابن عساکر فرماتے ہیں ایوب ایک ایسے شخص تھے جن کے پاس ہر طرح کی دولت تھی، ان کے پاس غلام تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، ان کے پاس زمینیں تھیں، بہت بچے تھے۔ ان سے یہ تمام نعمتیں چھین لی گئیں اور انہیں جسمانی طور پر بھی آزمایا گیا۔ ان کے جسم کا کوئی اعضا بھی صحیح سلامت نہیں بچا سوائے ان کے دل اور ان کی زبان کی۔ ان دونوں سے وہ اللہ کی صبح شام حمد بیان کرتے تھے۔ ان کا یہ مرض بہت لمبے وقت تک رہا، یہاں تک کہ ان سے جو ملنے آتا تھا وہ ان سے بہت پریشان رہنے لگے۔ ان کے دوست ان سے دور ہی ہو گئے اور لوگ ان سے ملنے نہیں آتے تھے۔ کوئی بھی ان سے شفقت نہیں دکھاتا تھا سوائے ان کی بیوی کی۔ ان کی بیوی نے ان کا بہت اچھے سے خیال رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ پہلے کتنے اچھے تھے اور وہ بھی ان کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اب ابلیس اور پریشان ہو گیا، اس نے اپنے مددگاروں کی مدد چاہی لیکن وہ بھی کوئی صلاح نہیں دے سکے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابلیس، تمہاری چالاکی آخر ایوب کے خلاف کیوں نہیں کام کرتی ہے، حالانکہ تم نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ اب ابلیس ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس ایک انسان کی شکل میں گیا اور پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہی میرے شوہر ہیں اور یہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے ہیں۔ ابلیس نے ان کی بیوی کو وہ دن یاد دلائے جب ایوب علیہ السلام کے پاس بہترین صحت، مال اور اولاد تھی۔ اچانک ان کی بیوی کے ذہن میں یہ تمام یادیں امڑ پڑی اور وہ رونے لگی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آخر کب تک آپ اپنے رب کی دی ہوئی اس سزا کو جھیلتے رہیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ اسی طرح بنا مال، دولت اور اولاد کے رہیں گے؟ کیوں نہیں آپ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے؟ ایوب علیہ السلام نے ایک آہ بھری اور ایک مدھم آواز میں جواب دیا، ضرور ابلیس نے تمہیں وسوسہ دیا ہے اور تمہیں ناشکرا بنایا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ میں نے کتنے سال تک بہترین صحت اور مال کا فائدہ اٹھایا؟ تو ان کی بیوی نے کہا 80 سال۔ پھر انہوں نے کہا اور میں کتنے سال سے ایسا ہوں؟ انہوں نے کہا 7 سال۔ تب ایوب علیہ السلام نے کہا اس وجہ سے میں بہت شرم محسوس کرتا ہوں کہ اپنے رب کو پکاروں کہ وہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، کیونکہ میری یہ پریشانی جو ہے میرے اچھے دنوں کے مقابلے بہت کم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے اور تم اللہ کی جو قضا ہے اور تقدیر ہے اس سے ناخوش ہو گئی ہو۔ اگر میں نے کبھی صحت دوبارہ پائی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں 100 بار ماروں گا۔ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ کا نہ تو کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب میرے ساتھ جو کرے جیسا اس کو اچھا لگے۔ ان کی بیوی ان کی ان باتوں کو سن کر بہت روتی ہیں اور ایک بہت ہی بھاری دل سے وہ انہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور کہیں اور رہنے لگتی ہیں۔ اس حال میں ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، شکایت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ترجمہ: ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے۔ رب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کا کہنا مانا اور ان کی صحت فوراً ٹھیک ہو گئی، اور دوسری طرف ان کی جو بیوی تھیں وہ ان سے دوری برداشت نہیں کر پا رہی تھیں تو وہ ان کے پاس واپس لوٹیں ان سے معافی طلب کرنے کے لیے اور اس خواہش سے کہ وہ ان کی پھر خدمت کریں گی۔ جب وہ اپنے گھر میں گھسیں تو وہ بہت حیران ہوئی اس بدلاؤ کو دیکھ کر۔ ایوب علیہ السلام پھر سے صحت مند ہو گئے تھے، وہ ان سے گلے ملی اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کی رحمت کے لیے۔ ایوب علیہ السلام پریشان نہیں تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو 100 بار مارنے کا عہد لیا تھا اگر ان کی صحت واپس ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن دل ہی دل میں ان کی کوئی چاہ نہیں تھی کہ وہ انہیں تکلیف پہنچائیں۔ انہیں یہ پتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنی یہ قسم توڑی تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کا گناہ ان پر ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں یہ نصیحت دی، جس کا ترجمہ: اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک گچھا لو اور اس
سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں، وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی پوری سٹوری یہیں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم حضرت ذوالکفل کا قصہ بیان کریں گے۔ چینل سے ضرور جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی تھوڑی سی محنت سے دوسروں کا فائدہ ہو اور آپ کو انشاءاللہ صدقہ جاریہ ملے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔